فون بند کرو، لگتا ہے ابا اور لالا شمون ملک وال سے آ گئے ہیں۔ شمائل نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ باسط خوشی سے جھومتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پنچ دلہن بنی اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ باسط نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کی کنڈی لگائی اور آ کر بنچ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں عروج پر تھیں۔ باسط نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ بنچ کی ٹھوڈی اٹھائی۔ بنچ سہمی مسکراہٹ سے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ دونوں کافی دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ باسط کو کچھ اور سمجھ نہیں آیا تو اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل کے نیچے والے خانے سے ایک جیولری باکس نکالا اور کھول کر بنچ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس میں ایک لاکٹ تھا جس پر انگلش میں بنچ لکھا ہوا تھا۔ مزمل صاحب نے خرید کر دیا ہے۔ بنچ نے دھیمی اور سہمی آواز میں ہاتھ کے اشاروں کے ساتھ رک رک کر پوچھا۔ باسط کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ خود خریدا ہے تمہارے لیے، باسط نے ہاتھوں کے اشارے سے بڑے فخر سے بتایا۔ کتنے تولے کا ہے؟ بنچ نے حسرت بھری نگاہوں سے ہار پر ہاتھ رکھنے کے بعد اشاروں میں پوچھا تھا۔ 3 تولے۔ باسط نے ہاتھ کے اشاروں کے بعد اپنی 3 انگلیوں کو ہوا میں لہرایا، کہیں بنچ مغالطے میں نہ رہ جائے۔ اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ بنچ نے ہاتھوں کے اشاروں کے ساتھ دھیمی آواز میں پوچھا۔ باسط دیکھ کر مسکرایا، اشارے کر کے سمجھانے لگا۔ فیکٹری میں کمیٹی ڈالی تھی، وہ نکلی ہے۔ کمیٹی کتنے کی تھی؟ بنچ اس بار بغیر اشاروں کے ہی بول پڑی۔ باسط کو بس اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آئے تھے۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر وہ لاکٹ باکس سے نکالا اور بنچ کے گلے میں خود ہی پہنا دیا۔ پھر اس نے بیڈ کے ساتھ پڑے ہوئے میز کی طرف دیکھا جس پر کھانے کی بے شمار اشیاء موجود تھیں۔ اس نے 2 کپوں میں گرم دودھ ڈالا جس میں خشک میوہ جات کی بھرمار تھی۔ بنچ کا سارا خوف دور ہو گیا تھا۔ باسط بھی پر اعتماد تھا۔ دودھ ختم کرنے کے بعد اس نے کپ میز پر رکھے۔ بنچ سے اشاروں میں پوچھا کہ وہ کچھ اور کھائے گی؟ بنچ نے مٹھائی والی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ باسط نے مٹھائی کی پلیٹ اٹھائی اور بنچ کو پیش کی۔ بنچ نے ایک گلاب جامن اٹھایا اور باسط کے منہ میں ڈالا۔ باسط نے آدھا گلاب جامن کھایا، باقی آدھا بنچ نے خود ہی کھا لیا۔ باسط اٹھا اور کمرے کی بتی بجھا دی۔ ابھی بتی بجھی ہی تھی، بنچ کا موبائل جل اٹھا۔ اس نے تکیے کے پاس سے اپنا موبائل اٹھایا۔ موبائل پر شمائل کا نام روشن ہوا۔ بنچ نے غصے سے اپنا موبائل آف کر دیا۔ موبائل کی بیل مسلسل ہو رہی تھی۔ ماہم نے لکڑی کے جائے نماز پر مصلی سمیٹا اور بیڈ پر پڑے موبائل کو اٹھایا۔ اشال کی کال تھی۔ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ ماہم نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہہ دیا۔ نو۔ کیوں؟ حارث کی کال تھی۔ مانچسٹر سے اشال نے رومانٹک انداز میں اپنی لٹ کو بل دیتے ہوئے نہ سونے کی وجہ بتا دی۔ کب سے فون کر رہی ہو؟ ویئر ہیو یو بین؟ میں نماز پڑھ رہی تھی۔ اشال تم بھی حد ہی کر دیتی ہو، ایک دفعہ کال ریسیو نہیں کی تو سمجھو کچھ مصروفیت ہوگی۔ سوری، مجھے آئیڈیا نہیں تھا۔ تم نماز پڑھ رہی ہو؟ ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ تمہارا زخم کیسا ہے؟ اشال نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ کون سے زخم؟ جو چوڑیاں ٹوٹنے سے تمہاری کلائی پر ہوا تھا۔ معمولی سی خراشیں ہیں، زخم تھوڑی نہ ہے، ماہم نے اپنی کلائی کی طرف دیکھتے ہوئے میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ ماہم چودھری، ایسی خراشیں بعد میں گھاؤ بن جاتی ہیں۔ ارے جاؤ جاؤ، گھاؤ بن جاتی ہیں، ماہم نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ تصویریں دیکھیں جو میں نے واٹس ایپ کی تھیں؟ اشال نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں تو دیکھو جلدی دیکھو، اشال نے زور دے کر کہا۔ چند منٹ موبائل کے دونوں اطراف خاموشی رہی۔ ماہم موبائل پر اپنی اور مزمل کی تصویریں دیکھ رہی تھی اور اشال خیال کی آنکھوں سے ماہم کو دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہیں؟ اشال کی آواز سے ماہم تصویروں سے حقیقت میں واپس آئی۔ اشال، ابھی کے ابھی یہ ساری تصویریں موبائل سے ڈیلیٹ کرو۔
ماہم نے سختی کے ساتھ اشال کو حکم دیا تھا۔ تمہیں سینڈ کرنے کے بعد پہلا کام یہی کیا تھا۔ حارث کی قسم۔ اشال نے سنجیدگی سے خود ہی حارث کی قسم بھی اٹھائی۔ ماہم کو پتہ تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ ماہم تمہیں ایک بات بتاؤں؟ بتاؤ۔ تمہیں مزمل بیگ سے محبت ہو گئی ہے؟ چل جھوٹی، ماہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر لمحہ بھر سوچا، پھر کہنے لگی، تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ آفٹر آل تم سے سینئر ہوں، ایک عدد فیانسی کی مالک ہوں، منگنی تو میری بھی ہو چکی ہے، پھر تم سینئر کیسے ہوئی؟ اشال کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی ماہم کی بات سن کر۔ اشال مسکراتے ہوئے بولی، بہت فرق ہے مائی ڈیئر ماہم، میں نے محبت کا کھیل کھیل کر حارث کو جیتا ہے، جبکہ تمہارے گلے میں چودھری شمون کا گولڈ میڈل بغیر تمہاری مرضی کے ہی ڈال دیا گیا ہے۔ رکھتی ہوں، اوکے بائے۔ اشال نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ چودھری شمون، ماہم نے اداسی کے ساتھ خود کلامی کی۔